سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، قیامت جس کو مختلف الفاظ اور القابات سے یاد کیا گیا ہے، کہیں پہ اس کو الساعہ بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ خاص وقت جب وقت کا ٹھہرنا متوجہ کرے لوگوں کو، اس کو مختلف مذاہب میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تمام ہی مذاہب میں یاد دلایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ وقت ہے جو ایک دن ٹھہرے گا۔ ہم آج کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں اسی وقت کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، وہ کیا وقت ہوگا جب انسان کو یہ علم دیا جائے گا کہ اب اختتام قریب ہے، اب تمہیں جلد نتیجے کی طرف دوڑنا ہے، تم جس طرف سے بھی آئے تھے اس طرف سے تم جاؤ گے، اور یقیناً انسان اپنے حواس کھو دے گا۔ مختلف انداز سے قرآن نے اس کو یاد کیا ہے، کبھی اس کو اذا زلزلت الارض زلزالہا کہہ کے پکارا ہے، یعنی کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزلے کی کیفیت طاری کی جائے گی۔ کبھی آسمان اور زمین کے حالات اور مناظر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ الساعہ جو قیامت ہے وہ کب آئے گی؟ وَإِنَ آتِ السَّاعَةُ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کو جاری رکھا، آپ گفتگو فرما رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ شاید رسول اللہ نے یہ سنا ہی نہیں سوال، اور کچھ نے کہا کہ سن لیا ہے مگر حسب روایت حسب اخلاق اپنی گفتگو کے ختم ہونے کے فوراً بعد جواب دیں گے، اور کچھ دیر بعد ایسا ہی ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَيْنَ أُرَاءُ السَّائِلَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے حوالے سے سوال کیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں یہاں پر موجود ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی قیمتی جملے فرمائے۔ آپ نے کہا وَإِذَا زُيِّتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو بس قیامت آ جائے گی۔ مزید پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے رسول، امانت کے ضائع کر دینے سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جب حکومت ایسے لوگوں میں دے دی جائے گی جو نااہل ہوں گے، بد کردار ہوں گے، وہی چور ہوں گے، تو پھر وہ چور کو کیا پکڑیں گے؟ ایسی صورت میں قیامت قریب ہوگی۔ ہم آج قیامت کا مختلف انداز سے زاویہ لینا چاہتے ہیں، اور پھر زاویے کو اپنے دل اور دماغ میں اتارنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم کم سے کم یہ جان لیں کہ ہم کتنے تیار ہیں اور کن چیزوں کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ آج خواتین و حضرات اذان من پروگرام میں تشریف لائے بہت ہی پیارے مہمان جو اس سے قبل بھی الف لام میم کی زینت بنتے ہیں، اس کو سعادت دیتے ہیں، اور پھر آپ کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے باعث علم اور باعث فخر ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ہی اچھے انداز سے تبلیغ فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں میں پیار اور محبت کا علم بانٹتے رہتے ہیں۔ ریورنڈ کالب بھٹا صاحب، گڈ ایوننگ، السلام علیکم، کیسے مزاج؟ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے سے تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، آپ کا بھی ایک منفرد انداز ہے، اور بہت کم عمری میں آپ کو اپنے اساتذہ سے بہت کچھ ملا ہے جس کو ہم بھی آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے سے تشریف فرمائے پیارے، حسب توفیق، حسب مزاج اور حسب اخلاق آپ اپنی گفتگو سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایجوکیشن کے طبقے سے تو بہت گہری وابستگی ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں اچھی بات ہوتی ہے اتحاد اتفاق کی اور علم کی، وہ بھی بانٹتے رہتے ہیں۔ منوج چوہان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ خواتین و حضرات، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی فضل ہمدرد سے، قبلہ دجال جس کو مختلف انداز سے مختلف نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے کون؟ اس کا کوئی مذہب ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ دجال کس مذہب سے یا کس دین کا ماننے والا ہوگا اور ہوگا کون، تو بیان فرمائیے گا۔ بہت شکریہ اویس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دجال جس طرح آپ نے بتایا کہ حدیث بھی آپ نے شروع میں پیش کی، تو اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، ابھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اچھا، دجال ایک پورا نظام اور مذہب لے کے آئے گا۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ جبر کرے گا کہ زبردستی میری بات مان لو، بلکہ اس کا جو پیغام ہوگا اس میں اتنا بظاہر متاثر کن ہوگا کہ لوگ اس کی طرف جائیں گے۔ خوشنما الفاظ ہوں گے، آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ، ہیومنزم،
اچھا اس طرح کے الفاظ کے اندر وہ بیانیہ لے کر آئے گا، اچھا لیکن ہوگی وہ لاقانونیت، افراتفری اور بغاوت۔ کس سے بغاوت؟ خدا سے بغاوت، اچھا خدا دشمنی کے اوپر مبنی وہ پورا اس کا پیغام ہوگا۔ اور وہ یہی لے کے چلے گا کہ وہ انسانوں سے کہے گا کہ بھائی تم پیدا ہوئے ہو، تم ایک وجود رکھتے ہو، کھاؤ پیو، جو تمہارے پلیجر میں ہے، جو تمہارے فائدے اور طمانینیت تمہیں دیتی ہے وہ تم کام کرو۔ یعنی اگر معاذ اللہ زنا کر کے کسی کو خواہش پوری ہوتی ہے اور اس کو خوشی ملتی ہے تو کرے وہ، اچھا زبردستی کسی کی دولت ہتھیا سکتا ہے تو ہتھیائے، اپنی دولت میں اضافہ کرے، کھلی آزادی، اچھا جو بولنا چاہے، آپ کو آزادی ہے۔ تو یہ جو نعرے ہوں گے یہ طریقہ لوگوں کو متاثر کرے گا، یہ دجالی نعرے ہوں گے یہ آپ، دجالی نعرے اور ہوں گے۔ یہ دجالی نظام ہوگا اور یہی دجالی لوگ ہوں گے، یعنی دجالی ایک شخص نہیں ہے، ایک طبقہ ہے۔ نہیں، شخص ہے، اچھا بالکل شخص ہے، لیکن اس شخص کے آنے سے پہلے بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ بیانیہ جیسے ہمارے ہاں دیکھتے ہیں ہم حکومتیں جب چینج ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بیانیہ بنتا ہے، میڈیاز کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے، تو وہ بیانیہ باقاعدہ اب دنیا میں بنایا جا چکا ہے، اچھا لوگ اس طرف راغب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے خدا کو چھوڑنے کی طرف، دین بیزاری کی طرف، اللہ سے بغاوت کی طرف کھلم کھلا بتایا جاتا ہے۔ ہاں اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ ارتداد اور الحاد۔ یہ الحاد جو ہے یہ دجالیت کی طرف لے کے جائے گا۔ بالکل اس کا ایک حصہ ہے۔ میں ریورنڈ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے مجھے جو بتایا وہ یقینی طور سے اسلام اس حوالے سے روشنی ڈالتا ہے، مگر کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ یہ جو دجال ہے، اینٹی کرائسٹ، یہ ہے کون؟ یہ کوئی شخص ہے، طبقہ ہے، نظام ہے؟ یہ طبقہ ہوگا، لیکن طبقے کے ساتھ ساتھ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اخیر دور میں لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہیں سنیں گے آپ، ہاں اور وہ ہمارا ماحول ابھی کریٹ ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اچھا دنیا میں چل رہا ہے، قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جو بیانیہ تیار ہو رہا ہے وہ یہی تیار ہو رہا ہے کہ ایک یونٹی ہو جائے، اور ایک یونٹی کے اوپر ہی وہ ڈالر، یہ سارے آپ کے پاؤنڈ ختم کرے گا اور ایک ہی چیز کے اوپر چلے گا، اور وہ پوری دنیا میں اسی چیز کے اوپر اسی کو دجال کہا جائے گا اور اسی کو مخالف مسیح کہا جائے گا۔ اچھا، یعنی اسلام اور کرسچینٹی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ایک نظام ایسا ہے جو حق کے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ ہمارا دشمن ہوگا، یس، اور آخری وقت میں وہ اختیار میں ہوگا۔ بالکل ہوگا اختیار میں، اور وہ اختیار ایسا ہوگا کہ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ پکڑ کر، اگر جو ایزیلی آ جائے گا تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے گا تو ظلم ہوگا، مارا کٹائی، اور جو آج دیکھ رہے ہیں کہ بے انصافیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انصاف تو ہے ہی نہیں، تو یہ جب بے انصافیاں بڑھیں گی پھر جو ہے پھر اس کا آنا بالکل قریب ہو جائے گا۔ لیکن ریورنڈ صاحب، آپ کی کافی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک نقطے سے اختلاف کر رہا ہوں، کب بے انصافیاں نہیں بڑھی ہیں، کب قوموں نے قوموں پہ چڑھائی نہیں کی ہے؟ ہلاکو چنگیز کے زمانے سے لے کر اس سے قبل بھی یہی تو ہوتا ہے۔ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس وقت حیا موجود تھی، آج حیا موجود نہیں ہے۔ اس وقت انصاف مل جاتا تھا، بائبل بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بیوہ جو تھی، وہ عورت وہ جاتی ہے بادشاہ کے پاس، وہ بادشاہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، نہ خدا سے نہ دنیا سے، وہ بیچاری بار بار جا کر تنگ کرتی تھی، مجھے انصاف دو، مجھے انصاف دو۔ ایک دن پھر وہ صبح آ کر بیٹھا بادشاہ، تو وہ سامنے پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے اس کو انصاف دو، اس نے تو ناک میں دم کر دیا۔ تو جب یہ ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں تو آج کے حالات دیکھیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں، اور لوگ بہت پریشانی کے اندر اس حالات میں۔ آپ دیکھ لیں، جب ہم اس کی طرف آتے تو وہ کیا کرے گا؟ آ کر وہ آپ کو عشائش دے گا، آپ کو آسانیاں پیدا کرے گا، جب وہ آسانیاں پیدا کرے گا اس کی طرف وہ پھر بھاگتے ہوئے لوگ جائیں گے۔ لیکن جب ہم بائبل کا فیصلہ کرتے ہیں یا بائبل کو دیکھتے تو بائبل کہتے ہیں ہمیں نظر تو آتا ہے کشادہ راستہ، خوبصورت راستہ، لیکن انتہا میں موت ہے، موت ہے، ڈیڈ اینڈ ہے آگے کی طرف۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ میں منوج چوہان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے سنا اسلام کا نقطہ نظر دجال ہے اور یہ کوئی ایسا ولن ہے کہ جس کے اوپر اختتام ہو رہا ہے، ساتھ میں اور بھی ہیں، اسی طرح آپ نے کرسچینٹی کا بھی سن لیا، دجال ہے اور بڑا ایک ولن روپ ہے۔ ہندوازم میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے؟ دجال کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے میں شریمد بھگوت گیتا کا ایک شلوک کرنا چاہوں گا۔ چوتھے ادھیائے کا 7واں شلوک ہے کہ یدا یدا ہی دھرمت سے گلانر بھوتی بھارتو ابیوتھانم دھرمت سدداتمانم سجامہم۔
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हानि धर्म की होती, प्रभु धरती पर आते हैं और न्याय धर्म को फिर से धर्म धरा पे सजाते हैं। जब जब हमारा धर्म जो है धरती पर उसका नाश होने लगता है और पाप बढ़ने लगता है और अत्याचार और पाखंडवाद बढ़ने लगता है, लोग समाज में ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, हम लोग इसको कहते हैं वरुण शंकर, तमीज़ नहीं रहती, रिश्तों का तकद्दुस को पामाल किया जाता है और चार दीवारी से तकद्दुस को जब पूरी तरीके से पामाल किया जाएगा तो उन्होंने फैसला किया है कि हर युग में मेरा अवतार होगा, चाहे वो मनुष्य रूप आप उसको समझें, उसको मैसेजन समझें, भगवान का अवतार समझें, हर युग में उन्होंने जन्म लिया है और ये बिल्कुल खुला उपदेश है। दज्जाल का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कलयुग का कॉन्सेप्ट है कि कलयुग के लास्ट में कलयुग 4,32,000 का टोटल है, जिसमें से 5,500 साल अब तक गुजर चुके हैं। और एक बार जब रामायण का सिलसिला चला था तो सीता माता ने राम से पूछा था कि जो लास्ट एरा होगा, जो लास्ट सेशन होगा, जिसको कलयुग कहते हैं, वो कैसा होगा। सुना बहुत ज़्यादा अत्याचार होगा धरती पर, तो कैसा होगा वो। तो उन्होंने एक भजन की सूरत में मैं पेश करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं और वो समझ पाएंगे उर्दू आसानी से, कि रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, कैसा कलयुग आएगा। कलयुग के असरात नुमायां हो रहे हैं। ये कलयुग जो है, उन्होंने कहा कि ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी और बात बात में माता पिता पर बेटा आंख उठाएगा। तो ये जब अत्याचार बढ़ जाएगा तो कलयुग आएगा। और कलयुग का समानता यही है कि 7 साल की जब बच्ची प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब सूरज की तपिश जो है अपनी वेलोसिटी वो बढ़ा देगा, एक से दूसरा सूरज शुरू होने लगेगा। तो भारत का एक देश, एक जगह है, उसका नाम है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। वहाँ पर एक संभल नाम का एक गांव है जहाँ पर कल की अवतार का वजूद होगा, प्रकट होगा वो, और उसके माता का नाम होगा सुमिति और उसके पिता का नाम होगा विष्णु यश। उनके यहाँ उनका 5वां बेटा प्रकट होगा और कलयुग का वो पदार्पण होगा और दुनिया का नाश करेगा। और ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट। किससे लड़ेगा वो? दज्जाली निजाम से लड़ेगा। दज्जाली निजाम से वो लड़ेगा और जो भक्त हैं उसकी रक्षा करेगा और समाज को भक्तों से ये दज्जालों से मुक्त करेगा और गिनती के लोग रह जाएंगे उसमें। और इसके बाद जो सर्कल खत्म होगा, सतयुग दोबारा से शुरू होगा। सतयुग आ जाएगा, सतयुग, रिवर्स राम राज फिर ये शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ख़वातीन व हज़रात, एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहे हैं। आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब की गुफ्तगू क़यामत के हवाले से सुनी और फिर क्या कॉन्सेप्ट है, मज़ीद इस पर सवालात हम रखते हैं, आप भी आएंगे, अब सवालात मिलकर पूछेंगे। एक मुख्तसर सा वफ़ा इस्लामी में आपका इंतज़ार है। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मन खुश आमदीद। अलिफ लाम मीम में जो इस वक्त नशिस्त सजी हुई है, जो बज़्म है, जो महफ़िल है, वो क़यामत को लेके आपस में अपनी अपनी आरा और फिर जो कुछ मकतब ने सिखाया है, जो मज़ाहिब ने समझाया है, वो पेश कर रहे हैं। इसलिए कि एक नुक्ता हम सब का कॉमन है कि ये वक्त ठहरने वाला है और हिसाब व किताब की घड़ी करीब आने वाली है। इस पे इत्तफ़ाक़ करके हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और फिर वो कैसे हालात होंगे जिन पे हम बात करेंगे। रेवरेंड खालिद भुट्टा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको क्राइस्ट भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं, आप जब आएंगे, ये तो हम सब का अकीदा है कि आप वापसी आएंगे, तो क्या आपके साथ आपके हवारी भी लौट आएंगे, वो तमाम शागिर्द जिनको आपने तैयार किया, या आप अकेले तनो तनहा होंगे और कोई उनकी मदद के लिए नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो आएंगे और फरिश्तेगान के साथ आएंगे, अफवाज के साथ, फरिश्तेगान की अफवाज होगी। फिर उसके साथ जो जितने उनके हवारी हैं वो भी आएंगे। और जो जब हम वो बाइबल का मुताला करते हैं तो बाइबल में हमें मिलता है कि जब वो आएंगे, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, तो जो कब्रों के अंदर पकीज़ा जिंदगियां हैं वो पहले उठेंगी। अच्छा, यस, वो भी उनके साथ बादलों में नज़र आएंगे। फिर उसके बाद जो है जब क़यामत करीब आ जाएगी, उतर आएंगे वो ज़मीन पर, फिर वो सारी कब्रें खुलेंगी और सब इकट्ठे होंगे और फिर क़यामत का मैदान सजेगा। अच्छा, जब ईसा अलैहिस्सलाम हयात थे उस वक्त जो ज़ुबान वो बोला करते थे हेब्रियू,
وہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ اسی زبان میں خطاب کریں گے تو ہم سمجھ جائیں گے؟ یس، ہم سمجھ جائیں گے؟ ہاں ہاں، آپ سمجھ جائیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جب ہم آپ نے یہ پچھلی بار بھی کویسچن کیا تھا، میں نے جواب دیا تھا کہ وہ روح القدس کی زبان ہے، وہ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، قریب ہیں، وہ سمجھیں گے اچھا، کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور میں سمجھ جاؤں گا، میں کیا بول رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے، یہ سمجھ جائیں گے، صحیح ہے، وہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے، وہ زبان جو ہوگی وہ سب سمجھیں گے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا مفتی فضل صاحب، یہ آپ کے ساتھ سوال پوچھنا چاہتا ٹرانسلیٹر ہوں۔ بھی ہوں ساتھ میں اس وقت میں۔ یہ بھی ممکن ہے، مگر اس زبان کو آج باقی نہیں دیکھا جاتا نا، وہ زبان ایگزسٹ نہیں کرتی اور لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا پتہ اس سے زیادہ کچھ ہو۔ البتہ یہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ قیامت کی، تو کیا قیامت کے بعد جب محشر ہوگا اور اس کے بعد حساب کتاب، یہ جنت اور دوزخ کا معاملہ ہوگا، یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے ہے؟ کیونکہ جنات کو بھی قرآن نے مخاطب کیا ہے اور بارہا یا معاشر الجن والانس، تو کیا جنات کے لیے بھی ایسے حساب و کتاب کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، جب حساب و کتاب تو ہر ایک مخلوق سے ہوگا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو بھی ٹکر ماری ہوگی تو پروردگار اس سے بھی انصاف کرے گا۔ اچھا، لیکن جنت میں دخول کے لیے اس سے پہلے ان سب جانوروں کو اور سب کو مٹی بنا دیا جائے گا، اچھا، اور یعنی ہر مخلوق کو وہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہی وہ بالکل ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو جب کافر ہوگا وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ یار آج کاش میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے کہ میں بھی بالکل ختم ہو جاؤں، نام و نشان ہی میرا نہ رہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان ہی صرف جنت میں جائیں گے اور دیگر جو مخلوقات ہیں وہ جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جنات کو انسان بنا کر داخل کر دیں گے، اچھا، جیسے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، جی، تو وہ ان کے ساتھ رہا، نیکوکار بن گیا، یعنی ایک اچھی صحبت میں رہا، لیکن انسان تو نہیں بنا۔ انسان نہیں بنا نا، لیکن نیکوکار ایک اچھا عمل وہ کرتا رہا، تو اب اس کو انعام دیا جائے گا کہ اس کو انسان بنا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اچھا، کیونکہ جنت میں انسانوں کے لیے پروردگار نے پیدا کی ہے، اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی جنات بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ بالکل جنات ہو سکتے ہیں، مومنین ہو سکتے ہیں، لیکن انسان ہی مکلف ہے، انسان ہی کو جو ہے وہ یہ مقام اس کے لیے بنایا گیا بطور انعام اور اکرام کے۔ ٹھیک ہے، میں منوج چوہان صاحب آپ سے بھی اس کو مختلف زاویے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہیون کا، سورگ کا کانسیپٹ ہے، یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے؟ دیگر مخلوقات بھی تو ہیں، مثال کے طور پہ بلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، یہ بھی وہاں انٹری دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو زمین ہے اسے ہم کہتے ہیں مکتی دھام، یہاں سے مکتی ہوتی ہے اور پنشمنٹ کے لیے لوگوں کو یہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں 84 لاکھ جنموں کا تصور کیا جاتا ہے، اور انسان کا جو جنم ہے اسے اشرف المخلوقات اردو میں کہتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں کہتے ہیں اتم یونی۔ تمام مذاہب میں، تمام مخلوق میں سب سے وہ اتم ہے، اس لیے اتم یونی شعور رکھتا ہے، اور وہی جنت میں جائے گا، اور جنت ہی لاسٹ ایرا نہیں ہے، ہمارا لاسٹ گول نہیں ہے، لاسٹ لکش نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے شریمد بھگوت گیتا میں اس کا اگزامپل دی ہوئی ہے کہ نمے پارسا ہستی کرتویم ترکش یوگیشتم کنچنم نات واتت یہ وتتیم ورت ایو چکرمنی۔ اس سنسار کو کرموں اور گنوں کے آدھار پر میں نے رچ تو دیا، لیکن اس سنسار کا کرم پھل میں نے کبھی نہیں چاہا، اس لیے کرتا ہوتے ہوئے بھی میں کرتا ہوں، اور جو بھی اس رہسیہ کو سمجھے یہی سرشٹی پگی ہے۔ میں چھوٹا سا کانسیپٹ پیش کرنا چاہوں گا شریمد بھگوت گیتا کا، کہ وہ انسانوں سے کیا کہتا ہے۔ اس کا مین اپدیش یہ ہے کہ ہے مانو، یہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تو اپنی کرم بھومی کے مان بن سے ناپا جائے گا، اسی لیے تو کرموں سے بھگنے کا جتن نہ کر، کیونکہ تیرا نشکام کرم ہی تیرا کرتویہ ہے اور تیرا کرتویہ ہی تیرا دھرم۔ لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہت کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارگ ہے، اس لیے اپنوں سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر، کہ یہی موکش کا مارگ۔ جو جنت کا راستہ ہے، ہمارے یہاں جنت کا راستہ فائنل سٹیج نہیں ہے، جنت کو سورگ کہا گیا ہے، دوزخ کو نرک کہا گیا ہے۔ جنت کو کہا گیا ہے سونے کی بیڑیاں، اور دوزخ کو کہا ہے لوہے کی بیڑیاں، اور بیڑیاں انسان کو باندھتی ہے اور بندھا ہوا انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ خوبصورت، خوبصورت۔ تو اس کے لیے جب آپ دونوں چیزوں سے اوپر اٹھیں گے، جب آپ اچھے کرم کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور جنت کا ہمارے یہاں جو کانسیپٹ دیا ہوا ہے، وہ سینیریو دیا ہوا ہے، وہ ایسا ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ہے۔ آپ کے اگر 80% آپ کے شیئر ہوں گے تو 80% تک آپ کا جو ایکسس ہے وہ کام کر سکے گا جنت میں۔ اس کے بعد وہ خود ہی بند ہو جائے گا، یہی مرتیو لوک میں آپ کو آنا پڑے گا اور وہی سرکل سے دوبارہ گزرنا پڑے گا۔ اور ایشور یہی کہتا ہے کہ ایسا راستہ اپنائیے
पब्लिक के लिए, Five समाज star hotel कल्याण है, के लिए, जगत समाज नहीं, की इस्लाम- फलाह व बहबूद के लिए काम किया ये जाए, जरा मैं सुनना चाहता ताकि जगत कल्याण के लिए जब काम किया जाएगा अपनों से मुक्त होकर समाज होटल का कल्याण के लिए यानी काम जन्नत का कॉन्सेप्ट 5 स्टार होटल की तरह है, ये ऐसे ही है या इससे कुछ और नहीं, डिफरेंट? जन्नत हमारे लिए एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है और जन्नत इनाम और इकराम के लिए बनाई गई है। और हमारा थोड़ा सा इख्तिलाफ है इनके साथ, ये कहते हैं कि नहीं जन्नत जो है वो उससे बढ़कर, ये हमारे यहाँ सूफियों में भी एक रहा है कि आप जो भी काम करें ना वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, सही है। इस नुक्ता नज़र से भी ना करें कि भाई मुझे जन्नत मिलेगी। सही है। ये बहुत ज़्यादा ही जो साधु और सूफियों उनके ने, लेकिन एक मुसलमान को ये तालीम दी गई कि आप जो भी काम करें तो अल्लाह ताला से जन्नत भी मांगें, अच्छा, जन्नत भी मांगनी है कि जन्नत में अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा, क्योंकि वो एक ऐसा मकाम है कि जिससे पहचान हो जाएगी, मुजरिमों से अलग हो जाएंगे। मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा ना, वो जन्नत से मालूम होगा कि जो जन्नत में जाने वाले हैं वो नेकोकार हैं, साले लोग हैं, और जो इधर जाने वाले वो मुजरिम हैं। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा रेवरेंड कालिद भुट्टो साहब, जब हम बात कर रहे हैं क़यामत की निशानियों के हवाले से, तो जो ही ये वक्त आगे बढ़ रहा है यकीनी तौर से हम क़यामत से करीब होते जा रहे हैं। और अब सवाल ये भी होता है कि जिसको हम कह रहे हैं दज्जाल या एंटी क्राइस्ट, जब वो नमूदार होगा और उसके सामने ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम महदी और दीगर लोग जो यकीनी तौर से इंसानियत की रहनुमाई के लिए आए हैं, भेजे गए हैं, वो खड़े होंगे, ऐसी सूरत में हम ये सवाल कर सकते हैं कि अगर मनोज चौहान साहब बीइंग अ हिंदू जीसस के, ईसा अलैहिस्सलाम के साथी हो सकते हैं या नहीं, इनको पहले उनका साथ देने के लिए उन पे ईमान लाना पड़ेगा? जी बिल्कुल आपने सही कहा, जो भी कोई उनके साथ होगा वो उन पर ईमान लाएगा। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती और बयान करती, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यही है, इसके मुताबिक हमें चलना है और जो कोई आएगा वही नजात पाएगा। अदरवाइज यानी ये कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपके साथ जुड़ के चल सकते हैं आखिरत में, या आप कह रहे हैं कि एक ही मज़हब होगा? नहीं, मजहब इधर देखें, सिर्फ और सिर्फ नेकोकार मजहब इधर नहीं है। यानी मजहब का नाम नहीं होगा, नो नो नेक लोग बुलाए नेक लोग जाएंगे, वो हिंदुइज्म में हों, यो हमारे मुस्लिम भाई हों, हमारे दूसरे मज़ाहिब के हों। देखिए इधर जब हम मुताला करते हैं बाइबल का, तो बाइबल हमें सिखाती है कि उधर रंग व नस्ल नहीं है, उधर जबान नहीं है, कोई भी कबीला हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, किसी भी मुल्क का हो, जो ईमान लाएगा वही निजात पाएगा, वही निजात पाएगा। और वही क्या माशाअल्लाह। हम क्या यहाँ हमारे पे- यहाँ भी सर यही कॉन्सेप्ट है, कर्मणीय वाद का रस्ते माँ कर्म फलेशु का जन्म, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ईश्वर आपको फल देगा। हम गीता में भी कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, क्योंकि मकाफत अमल का जो सिलसिला है वो तो जारी है, तमाम और इस दुनिया मज़ाहिब में भी ऐसी है, मौजूद इसको है। शायद कर्मा भी कहते हैं, बहुत से लोगों को यहीं पे नताइज मिल जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब जब आप ब्रेक से लौट कर आएंगे तो मैं इंतहाई खास सवाल पूछूंगा, और वो खास सवाल प्रोग्राम के इख्तितामी हिस्से में मैंने इसलिए रखा है कि हमारी मालूमात में इजाफा हो, तजस्सुस भी बढ़ा रहे और साथ साथ आप कहीं जाए नहीं। लौट कर आएगा, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलामात क़यामत में से ये हैं। आपने फरमाया कि इल्म उठ जाएगा, जहल ही जहल होगा, शराब सरेआम पी जाएगी और जना आम होगा। ख़वातीन हज़रात, आज अगर हम आज ज़माने को देखें तो नज़र आता है कि ये वाक़ईन होता आ रहा है और फिर हमारे माशरे में भी कहीं ना कहीं हो रहा है। मगर रेवरेंड कालिद भुट्टो साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम यूरोप के माशरे की तरफ देखते हैं, क्या यही चीज़ ईसा अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाई कि जना ना हो, शराब ना पी जाए, हया और इल्म का दामन थामा जाए? मगर यूरोप ज़्यादातर चूँकि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, जना शराब आम नहीं हो गई। देखिए, वो इसको हम किसी को निशाना नहीं बना सकते, वो यूरोप हो, वो एशिया हो, कोई भी हो, पैगाम सबके लिए बराबर है। जो कोई ईमान लाएगा, उसमें कोई सा भी कबीला हो सकता है, ज़ुबान हो सकती है, मुल्क हो सकता है, और उससे कोई सा भी आपका बर आज़म हो सकता है। तमाम बर आज़म के लिए एक ही क्वेश्चन है, जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। मगर दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जब तो हमें आगे प्रचार करना है ना, उसका आज भी हमें ये जंग लड़नी है ना कि हम इसके मुखालिफ खड़े हैं कि जना ना हो, शराब आम ना हो, हया हो। ये बिल्कुल है, 10 एकाम में है, ये चोरी नहीं करना, जना नहीं करना,
تو اس کے اوپر تو یہ پہلے سے شروع سے بتایا گیا ہے، لیکن عمل کرنا انسان کا کام ہے. جو انسان عمل کرے گا وہی نجات پائے گا اور وہی جنت میں جائے گا. اگر کوئی اس کے اوپر نہیں چلتا یا اسے فالو نہیں کرتا تو وہ اس کی ذمہ داری اس انسان پر ہے، اس شخص پر ہے، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایک اور پیغام دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیغام ہے اور تمام انبیاء کا پیغام ہے کہ انسان برابر ہے اور انسان کے ساتھ برابری کے ساتھ پیش آئے. اسلام تو مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیتا ہے، یعنی حقوق بھی برابر ملنے چاہیے اور اعتدال قائم ہونا چاہیے. مگر منوج چوہان صاحب، جب ہم ہندو کمیونٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ ذات پات، اچھوت بھی ہے، شتر بھی ہے، یہ فرق، اور یہاں تک کہ جو ہمارے اچھوت بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جاتا. یہ آپ کو لگتا نہیں کہ ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہے؟ یہ ختم ہونا چاہیے. بالکل خلاف ہے. اور پاکستان میں ہم لوگ بستے ہیں کیونکہ پاکستان سے پہلے ہم لوگ پارٹیشن کے پہلے یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر ہم لوگوں نے یہ سسٹم نہیں رکھا. لیکن انڈیا میں آج بھی یہ چیز موجود ہے، مجھے کہنا پڑے گا آج بھی یہ چیز موجود ہے. اور اس کی وجہ سے جو اجول سوروپ ہے ہندوؤں کا وہ دیکھ نہیں پاتا کیونکہ وہ وبھاجن کیا ہوا ہے انہوں نے سیکس کو لے کر اور ذات پات کو لے کر. آج بھی وہ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو ماننا یہ ہے کیونکہ گیتا جی میں صاف کہا ہے کہ پورے شریر کو انہوں نے جو کرشنا نے جو بتایا اپنے آپ میں پورے شریر میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. لیکن سماج، ہمارے جو برہمن لوگ ہیں، ہمارے جو سماج نے اس کو وبھاجن کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بک منڈل ہے یہ برہمن ہے میرا، آپ یوں سمجھے، لیکن انہوں نے اس کو کانسیپٹ کو ہی غلط لے لیا. جس طرح ہمارے نبی کے کانسیپٹ کو آج ہم نے غلط لے لیا اور تفرقے میں پڑ گیا، آج اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شولڈر ہے یہ شستری ہے میرے، یہ جو پیڑ ہے جس سے بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، یہ ویش ہے میرے، اور یہ جو پاؤں ہیں یہ شودر ہیں. تو ہمارے لوگوں نے کیونکہ جہالت کی انتہا ہے اور سماج کو یہ جاہل لوگ کھا گئے ہیں. آج بھی پاکستان کو کون کھا گیا؟ آج پاکستان 47 کے بعد آج تک جو ترقی نہیں کر سکا، دنیا آج گلوبل ولیج بن چکی ہے، پاکستان میں وہی ہے. سماج کو جہالت کھا گئی، ہندوؤں کو بھی جہالت کھا گئی. کیوں؟ انہوں نے گیتا جی میں کرشنا نے کہا کہ یہ پوری باڈی میری ایک پورا سیکٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پاؤں جو شودر ہیں تو ان کو جو ہے انہوں نے الگ کر دیا. یعنی آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ میں اس کی شدید الفاظ میں مخالفت کرتا ہوں، اور جس کی وجہ سے ہندوؤں کو، اور کیونکہ جغرافیل لحاظ سے اس کو ہندو کہتے ہیں، ایکچولی سناتن دھرم نام ہے اس کا، اور دنیا میں اب تک سب سے قدیم سناتن دھرم ہے. ٹھیک ہے. مفتی فضل ہمدرد صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ جب پروگرام ختم ہو رہا ہے، ختام پذیر ہے، تو ہم یہ بھی سمجھیں کہ یروشلم میں کیا ہوگا اور حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کس طرح سے ہوگی، کیا اثرات؟ بہت شکریہ آپ کا. جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے ہیں اور یا جو خدا کی یا قدرت کو ماننے والے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، ان تمام کے لیے امام مہدی علیہ السلام ان کو اکٹھا کریں گے. اور مخالفت ہوگی، جسے میں نے شروع میں بتایا کہ جو خدا بیزار یا دین دشمنان، خدا کے دشمن قوتیں ہیں، ملحدین جو ہیں، ملحدین جیسے لے لیں، مرتدین لے لیں، ان ساروں کا ایک اکٹھ ہوگا. اچھا. اور ان کے مقابلے میں ہدایت یافتہ لوگوں کا، اور ہدایت یافتہ جو کسی مذہب کو مانتے ہوں گے. امام مہدی یہ نہیں کریں گے کہ جی کسی کو کنورٹ کر دے دوسرے مذہب میں. اچھا. جو بھی مذہب میں خدا پر یقین رکھتا ہوگا ان سب کا اتحاد ہوگا ان مذہبوں کے خلاف، اور ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اور یہ اس کی طرف اب ایک بیانیہ شروع ہو گیا ہے دنیا میں. آپ دیکھیں کہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو یہ جو الحاد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ سائنس کا موضوع یہ ہے کہ مذہب ہو، نہ خدا کی ذات ہے، لیکن ایسے دنیا میں سائنسی ترقی کے نام پر ان سائنسٹسٹوں کو بھی جو ان میں گھس گئے ہیں ملحدین، ان کے ذریعے سے دنیا پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اور گویا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سائنس یہ مذہب کے خلاف ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو اس کو پوری یونیورس نہیں، لیکن تاریخ ثابت کرتی ہے اس بات کو. ارسطو، سقراط، کتنے سارے لوگ ہیں ریورنڈ صاحب جنہوں نے بائبل میں پڑھا تھا کہ زمین نہیں گھومتی، پھر انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو سائنس میں دیکھ لیا کہ گھومتی ہے. تو وہ اختلاف تو ثابت ہے نا، واضح ہے کہ مذہب کہیں نہ کہیں سائنس سے ٹکرایا بھی ہے. بالکل ٹکراتا ہے. تو پھر صحیح کون ہوگا؟ مذہب، خدا. یعنی سائنس دکھنے کے باوجود غلط ہوگی. ہاں یس، اس لیے کہ اگر دیکھیں مذہب نہیں ٹکرایا ہے سائنس سے، مذہب نہیں، مذہب نے انکار ہی نہیں کیا ان چیزوں کا. مذہب نے مطلب قرآن مجید نے کب کہا ہے کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے؟ قرآن نے تو نہیں کہا ہے کسی جگہ پہ. نہیں، قرآن نے نہیں کہا، لیکن بائبل نے کہا ہے. نہیں، بائبل نے ایک جنگ رہی ہے کہ کتنے سارے لوگ یہ کہتے رہے کہ زمین ساکت ہے، اور پھر جب ثابت کیا گیا تو بھائی سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے. نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی بائبل میں ایسا کوئی ذکر ہے. لیکن جب ہم دنیا کے اندر سائنس، تو دیکھیں آپ اپنا کوئی نہ کچھ نیا دکھاتے ہیں تاکہ دنیا کو گھمانے کے لیے.
बाइबल घुमाती नहीं है बल्कि वो उस तरफ लाती है सीधी राह पर कि है क्या, उस तरफ देखें। तो जब हम इसका मुताला करते हैं तो खुदा हमें सिर्फ रियलिटी दिखाता है कि मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला। अगर घूमती भी है तो फिर भी मैं हूँ, अगर नहीं घूमती तो फिर भी मैं हूँ। हम अगर साइंस से आप कह रहे हैं क्लैश होता है ना, ये तो आपने माना है इस बात को कि साइंस से क्लैश होता है, उस वक्त हमें मजहब पे ईमान रखना है। हाँ, ये बात एक बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि मजहब पे फेथ होना चाहिए। मैं अपनी बात कंप्लीट जी, कर वो लूं। आखिरी देखें, सेकंड से। खैर और शर का जो मारिका है ना, ये शुरू दिन से है। आदम और इब्लीस का देख लें, और फिर जिस ज़माने के अंदर जब भी किसी मुअज़्ज़ज़ तरीन सोसाइटी के अंदर मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स ने दावत हक़ लेके खड़ा हुआ है, तो उसके मुकाबले के अंदर उसी सोसाइटी का सबसे जालिम खड़ा हुआ है। ठीक है। इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद ले लीजिए, जी। हज़रत मूसा के मुकाबले में फ़िरौन ले लीजिए, सही। आप सरकार दो आलम के ज़माने में आप अबू जहल को ले लें, इसी तरह मारिका करबला देख लें। ठीक है। इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद है, इमाम मेहदी के मुकाबले में दज्जाल है। दज्जाल है। तो जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के अंदर तमाम इंसाफ पसंदों के लिए वो रहनुमा है, इसी तरह इमाम महदी भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। दोनों जवान साहब, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं आपके चाहूँगा जुमले लेता हूं। कयामत की जो निशानियां हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट हमारे नबी सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेश किया, उसके चंद कलमात मुझे याद आ रहे हैं, अगर आप परमिशन देंगे तो थोड़े से सेकंड्स में। अगर कि हर तरफ दौर होगा शराब व शबाब का, होगा ना इम्तियाज हलाल व सवाब का, होगी ज़्यादा औरतें और मर्द होंगे कम, होगा ना किसी के दिल में ना इंसानियत का गम, ऐसा लिबास होगा बदन आएगा नजर, मर्दों को शर्म आएगी औरत को देखकर, पुरियानी बेहयाई बनाओ सिंगार से और मिट जाएगी शराफत फैशन की मार से, और कुछ फूल इशारों से खिलाए नबी ने, आसार कयामत ये बताए नबी। ये बताए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज चौहान साहब, रेवरेंड कालिद भुट्टा साहब, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, खवातीनो हजरात, आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा कैसा खूबसूरत गुलदस्ता हमने सजाया और कैसे हमने बात की, जहाँ पे नुक्ता एतराज़ था वो भी रखा और फिर सब एक नुक्ते पे जमा भी हुए जो इत्तेफाक का बायस था। खुदा वाले हैं और खुदा परस्ती करते हैं और खुदा से डरते हैं और खुदा की ही मुमलिकत है और उसी की तरफ लौट के जाना है। अपना ख्याल रखेंगे आप, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह की अमान में।